الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک کی سورہ لقمان ایک سورت ہے. اس کا حضرت لقمان علیہ السلام یا حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ایک نیک انسان گزرے ہیں، بہت نیک، اتنے نیک کہ قرآن میں ان کے نام سے سورت ہے سورہ لقمان. ان کی نصیحتیں اپنی اولاد کے لیے اور دیگر افراد کے لیے قرآن میں اور دیگر کتابوں کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ملتی ہے. بڑی حکمت اور دانائی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. وہ اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہیں. وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہ گھر میں تربیت ہو رہی ہے، اولاد کی تربیت کی جا رہی ہے، اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے، ماحول سے آگاہ کیا جا رہا ہے، آخرت کی فکر دلائی جا رہی ہے. ہمیں اپنی فکر بھی ہونا چاہیے اور اپنی آل اولاد و متعلقین کی بھی فکر ہونا چاہیے. سب سے پہلی اور بنیادی فکر جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ اس کو قرآن نے یہاں نقل کیا ہے. فکر تو کھانے پینے کی بھی، کپڑے لتے کی بھی، شادی بیاہ کی بھی، دنیا کے اور دیگر ضرورتوں کی بھی فکر ہوتی ہے اور ہونا چاہیے. لیکن اصل مین فکر، بنیادی فکر کیا ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی ہی بیکار ہے، ہماری دنیا بھی بیکار اور آخرت بھی بیکار. ہمارا جینا ہی بیکار ہے دنیا کے اندر اگر وہ فکر ہمارے اندر نہیں ہے. اور وہ کیا فرمایا؟ لا تشرک باللہ، بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا، کسی کو شرک مت کرنا. شرک والی ادائیں، شرک والے طریقے، شرک والی مجلسیں، شرک کی جگہیں، ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے شرک، جس کے بغیر اگر شرک ہے اللہ نہ کرے تو پوری زندگی کا مسئلہ ہی ختم ہے. پھر آخرت میں بھی دوزخ اور جہنم ہے. اس لیے آج حضرت لقمان علیہ السلام کے گھر میں ظاہر بات ہے کتنا دینی ماحول ہوگا اور کتنا اچھا ماحول ہوگا. ہمارے گھروں کی طرح تو ہوگا نہیں. آج کے ماحول سے ہم ذرا اس بات کو سوچیں، اس قرآن کی نصیحت کو آج کے ماحول کے اعتبار سے سمجھیں. آج چاروں طرف سے ہم لوگ کفر اور شرک کے اس ماحول میں جکڑے ہوئے ہیں. چاروں طرف سے کفر اور شرک کے الفاظ کہلوائے جا رہے ہیں. آپ سے، ہم سے، آپ کے، ہمارے بچوں سے اسکول اور کالج کے ماحول کے اندر زبردستی مجبوراً مار ٹھوک کر علل اعلان جو ہے کفر اور شرک کے الفاظ کہلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کہلوائے جا رہے ہیں. آئے دن ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ آج ایسا ہوگا، آج فلانے کے ساتھ اس طرح سے کرا، آج اس سے یہ الفاظ کہلوائے، آج اس سے یہ کہلوائے. نمسکار کروایا جا رہا ہے مجبور کر کے، اور جے شری رام وغیرہ کے الفاظ بولوائے کہلوائے جا رہے ہیں جان بوجھ کر. آج تو ایسا عجیب ماحول ہے.
آج کے ماحول میں ہم کو اپنی اور اپنی اولاد کی شرک سے متعلق کتنی فکر ہونا چاہیے، عقیدے سے متعلق کتنی فکر ہونا چاہیے کہ عقیدہ خراب نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ عقیدہ کمزور ہے، کفر و شرک والا عقیدہ ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اور شریعت کے دیگر احکام بھی کر رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم نے اگر کوئی لفظ بول دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، اس سے بہت بچنا ہے، بہت زیادہ۔ ایمان سلب ہو جائے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں میں برسوں سے تعلیم ہو رہی ہے، جو تعلیم ہم جانتے ہیں، کتابیں، کچھ کتابیں پڑھ دی جاتی ہیں، پڑھنے والا پڑھ دیتا ہے، سننے والے سن لیتے ہیں، بہن بیٹیاں، گھر کے افراد گھر میں بیٹھتے ہیں، تعلیم میں جڑتے ہیں، پھر ہفتے واری تعلیم بھی ہوتی ہے، کئی محلے میں بہن بیٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جماعت کی لائن سے آنا جانا، عشرہ ہے، 3 دن ہے، یہ سارے کام ہمارے ہو رہے ہیں کسی نہ کسی درجے میں۔ لیکن کیا یہ مذاکرہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے کہ شرک کیا چیز ہے؟ کن لفظوں سے آدمی مشرک ہو جاتا ہے، کن الفاظ کے کرنے سے آدمی بے ایمان ہو جاتا ہے، بولنے سے، کن کام کے کرنے سے بے ایمان ہو جاتا ہے؟ کیا یہ مذاکرہ آپ نے اور ہم نے اپنی اولاد کو اپنے گھروں میں توحید کی تعلیم سکھلائی؟ ہم نے اللہ کے بارے میں کچھ بتلایا؟ ہم نے کیسی تعلیم ہے ہماری؟ کہ جو مین چیز ہے اللہ، جس کو توحید کہا جاتا ہے، ایک اللہ کو ماننا، جو لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے، اس بارے میں ہمارے گھروں میں کون سی تعلیم ہے؟ کیا مذاکرہ ہے؟ کہیں بھی مجھے تو کسی نے نہیں بتلایا، اور کہیں سننے میں نہیں آیا کہ ہمارے گھروں میں توحید کا مذاکرہ ہوتا ہے، توحید کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہم خود توحید نہیں سمجھتے، اللہ کو اس کی ذات میں، صفات میں اکیلا ہے اللہ تعالیٰ، نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ کوئی رزاق نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی کسی کو کوئی ذرہ برابر چیز دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ ہی دینے والے ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اولاد، دکھ، بیماری، کاروبار، عزت، آبرو، یہ ساری چیزیں دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ ذہن بنایا جائے گھر کے اندر، اولاد کو بٹھا کر کے بیٹے اللہ سے مانگو، اللہ دیتے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے تھے، میں نے پہلے بھی سنایا تھا، ان کی ماں نے اللہ سے مانگنے والا بنایا، محنت کر کے۔ وہ جو بھی چیز مانگتے تھے وہ الماری وغیرہ میں رکھ دیتی تھی، اور جب بچہ مطالبہ کرتا کھانا وغیرہ تو ان کی والدہ فرماتی کہ بیٹے اللہ سے مانگو، اللہ دیتے ہیں۔ یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں رہا، یہ الفاظ ہمارے گھروں میں نہیں بولے جاتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، جس کا خمیازہ اور نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے تذکرے ہمارے گھروں میں ختم ہو گئے۔ گھر میں بچے، بچیاں، بہن بھائی آپس میں، اور اولاد ماں باپ سے سوال کرتی ہے، مانگتی ہے، لیکن کیا آج کے ماں باپ کی زبان سے الفاظ آتے ہیں کہ بیٹے اللہ سے مانگو، بیٹے اللہ انتظام کریں گے، اللہ سے مانگو، نماز پڑھو اللہ سے مانگو، مصلی بچھاؤ دعا مانگو اللہ سے، اللہ انتظام کریں گے، اللہ ہی دیتے ہیں، جو کچھ دیا وہ بھی اللہ نے دیا ہے، ابھی دے رہے ہیں وہ بھی اللہ دے رہے ہیں، آئندہ بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اس طرح کا تذکرہ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں ہے، اللہ سوتے نہیں ہے، مارنا جلانا اللہ کے ہاتھ میں۔ یہ تعلیم اسلام میں لکھا ہے، بہشتی زیور میں لکھا ہے، اس میں یہ سارے عقائد لکھے ہوئے ہیں، توحید
اس توحید کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں ضروری ہے، ورنہ یہ بچے جب باہر نکلیں گے، اسکول اور کالج کے ماحول میں جائیں گے، تو یہ ہر کسی کو نمسکار کریں گے، ہر کسی کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے گی۔ جس کی عبادت اور پوجا ہونا چاہیے، جو ہمارا خالق اور مالک ہے، وہ تو ہوگا نہیں، اور جو مخلوقات ہیں ان سے ڈرنا شروع ہو جائیں گے اور ان کی پوجا شروع کر دیں گے، کیونکہ گھر میں توحید کا تذکرہ نہیں ہے، گھر میں توحید کا ذکر نہیں ہے۔ آج کی مجلس میں جتنی بھی بہن بیٹیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری درخواست ہے ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہ اپنے گھروں کے اندر توحید کا مذاکرہ کریں، علماء سے معلوم کر کے، کتابیں تعلیم اسلام سب جانتے ہیں، اس میں توحید سے متعلق عنوان ہے، اس کے اندر بہشتی زیور میں بہت کچھ تفصیل ہے، اس میں عقائد ہیں، توحید کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں، آخرت کسے کہتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کا مذاکرہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا ہے، جن کی وجہ سے گھر کا ماحول دن بدن بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ گھر کا بگڑا ہوا بچہ یا بچی کہیں بھی نہیں سدھرے گا۔ اصل بگاڑ گھر اور گھر کا ماحول ہے۔ گھر میں جیسا ماحول ہوگا، اولاد پر وہی اثرات پڑیں گے۔ تجربہ ہے، اور تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ گھر میں نماز کا ماحول ہے تو اولاد بھی نمازی بنے گی، گھر میں پردے کا ماحول ہے تو بیٹیاں بھی پردہ کریں گی، اور گھر میں اخلاق، تہذیب اور خوشگوار زندگی، ہنسی خوشی سے رہنا گھر کا یہ ماحول ہے، تو بچے اور بچیاں بھی ہنسمکھ ہوں گے، ہنسی خوشی سے رہنے والے ہوں گے۔ اور اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، تلاوت کا، نماز کا ماحول نہیں ہے، ایک دوسرے کا ادب احترام کا ماحول نہیں ہے، تو پھر یہ اس گھر کے بچے اور بچیاں یہ بھی صحیح معنوں میں ادب احترام کے دائرے میں نہیں رہیں گے۔ تو فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے دنیا کے اندر، شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ کسی کو اس کا حق نہ دینا یہ ظلم ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرا جائے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ شریک کرے، کسی اور کو رزق دینے والا کہے، کسی اور کو اولاد دینے والا کہے، مزاروں سے مانگے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، تو پھر اللہ پر یقین کہاں ہوا؟ اللہ سے مانگنا کہاں ہوا پھر؟ اور جب تک عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، یاد رکھیں، کتنی ہی نمازیں ہوں اور کتنا ہی ذکر ہو اور کتنے ہی روزے ہوں اور کتنی ہی دعائیں ہوں، عقیدہ خراب ہے تو یہ ساری چیزیں کسی لائق نہیں، کسی کام کی نہیں۔ خراب عقیدے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے کا، یہ بنیادی چیز ہے عقیدہ۔ اسی لیے بار بار اسی بات کو کہا جاتا ہے، تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو توحید کی تعلیم دی، رسالت کی تعلیم دی، آخرت کی تعلیم دی، لیکن آج لقمان علیہ السلام کے گھر میں تو تذکرہ ہو کہ شرک نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں تذکرہ نہ ہو۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو تو فکر ہو اپنی اولاد کے بارے میں، ما تعبدون من بعدی، ان کو فکر ہو، نبی ہیں اور کئی پشتوں تک نبوت ہے، ان کو فکر ہے اپنی اولاد کے بارے میں، اور وہ سب کو اکٹھا کر کے پوچھ رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں بچیوں یہ بتلاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت اور پوجا کرو گے؟ ان کو فکر ہے۔ اور آج ہم چاروں طرف سے کفر کے ماحول میں گھسیٹے جا رہے ہیں، شرک کے ماحول میں ہمیں دبایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، شرک بلوایا جا رہا ہے، شرک کروایا جا رہا ہے، شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، شرک کے ماحول میں ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، نہ ہمارے بارے میں فکر ہے، نہ اولاد کے بارے میں فکر۔ تو پہلی بات مجھے یہی عرض کرنا ہے، اور دوسری بات
رسالت رسالت کو سمجھیں، نبیوں کو سمجھیں، امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھیں۔ نبی، سب سے افضل نبی، جنہوں نے اس امت کے لیے کتنے کیے، کتنے پتھر کھائے، کتنے دھکے مکے کھائے اس امت کے لیے، آج وہ امت، اس امت کے مرد اور عورتیں، ان کو نبی والا طریقہ پسند نہیں۔ اس امت کی بہن بیٹیوں کو حضرت فاطمہ والا لباس، وہ پردہ، وہ چادر کا استعمال، ازواج مطہرات کا پردہ، چاروں بیٹیوں کا پردہ اور لباس، وہ شکل صورت، وہ بال، وہ چال جو اسلامی تہذیب کہلاتی ہے، وہ آج کی بہن بیٹیوں کو پسند نہیں ہے۔ ننگے سر رہنا پسند ہے اور ننگے بدن رہنا پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے ہم، جب آخرت میں حوض کوثر پر یا جہاں بھی اللہ کو منظور ہے وہاں حضور کا سامنا جب ہوگا آپ کا ہمارا، کس منہ سے ہم حضور کے سامنے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کے جانے کے بعد ہم نے کتنے الٹے کام کرے ہیں۔ پردے کو ہم نے بہت سمجھا، گھر میں رہنے کو ہم نے بہت سمجھا، بازاروں میں گھومنے کو کا ماحول ہم نے بنایا۔ کیا جواب دیں گے آخرت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا؟ کتنی ذلت ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی۔ ایک طرف آپ کی بیٹی ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں بیٹیاں آپ کی، اور ایک طرف امت کی بیٹیاں ہوں گی۔ کیا مناسبت ہوگی، کیا تعلق ہوگا، کیا رابطہ ہوگا ایک دوسرے سے؟ ایک طرف آپ کی ازواج مطہرات ہوں گی، 10-11 بیویاں آپ کی وہ ہوں گی، اور ایک طرف امت کی جو ہے وہ مردوں کی بیویاں ہوں گی، جو آج کل کا ماحول ہے وہ حساب سے کیا تعلق ہوگا، کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک طرف صحابہ ہوں گے، ایک طرف اس امت کے مرد حضرات ہوں گے، ایک طرف صحابیات ہوں گی، ایک طرف اس امت کی مائیں ہوں گی۔ کیا مناسبت ہے؟ کتنا فرق ہو چکا ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاق ہے، نہ معاملات صحیح ہیں، نہ رہن سہن صحیح ہے، نہ پاکی صفائی کے مسائل ہیں۔ کتنا فرق پڑ چکا ہے۔ تو گھروں میں رسالت کے تذکرے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، افضل نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت مکمل ہو گئی، رہتی دنیا تک کے لیے آپ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، سب کے لیے آپ نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ کی اتباع ضروری ہے، آپ کی اتباع ضروری ہے۔ کھانے پینے میں، 24 گھنٹے کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی انتہائی ضروری ہے۔ کسی کا طریقہ ہماری زندگی میں نہ ہو، کسی کا طریقہ ہمیں اچھا نہ لگے، محبت اسے کہتے ہیں، محبوب کا طریقہ اچھا لگے، کسی اور کا طریقہ اچھا نہ لگے، ورنہ پھر محبت میں کمی ہے، گڑبڑ ہے۔ پھر آپ کی زلف مبارک، آپ کی شال، آپ کا کھانے کا طریقہ ہمیں اچھا نہ لگے، آپ نے جو ولیمے کرے وہ طریقے ہمیں پسند نہ آئے، شادی میں آپ نے جو بیٹیوں کی شادی کری وہ طریقے ہمیں پسند نہ آئے، ہم خاندانی اعتبار سے کریں، ماحول کے حساب سے کریں، نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے خلاف ہے، یہ محمد الرسول اللہ والی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہم کتنے ہی کلمے اور تسبیح پڑھتے رہے صبح شام، کلمے کی، درود شریف کی، استغفار کی، لیکن ہمارا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف۔ اسلام نے ان عورتوں کو جو بازاری ماحول میں، جن کا گھومنے پھرنے کا مزاج ہے، بے پردگی کا مزاج ہے، جگہ جگہ آنے جانے کا مزاج ہے، اسلام نے
ایسی عورتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھا ہے۔ بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا، توحید کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہو، رسالت کا تذکرہ ہمارے گھروں میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلومات ہو۔ آج نبی کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے؟ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے؟ نہیں۔ آپ کی بیویوں کے بارے میں ہم کو کیا معلوم ہے؟ کیسی زندگی تھی ان کی، کیسے انہوں نے گزر بسر کرا ہے، کیسے فاقے برداشت کریں، کیسی مشکلوں سے ان کا گزر ہوا ہے، اور دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ساتھ دیا ہے، بیٹیوں نے بھی اور ازواج مطہرات نے بھی۔ ہم نے کیا کرا گھروں میں رہ کر؟ کیا دین میں کون سا کمال ہم نے حاصل کرا؟ کون سی ترقی کری ہم نے؟ کون سا دینی ماحول ہم نے بنایا محلے میں، گھر میں، اور اپنی اولاد کے ساتھ کون سی تربیت کی ہم نے اولاد کی؟ کم از کم کچھ نہیں تو اتنا ہی ہوتا کہ ہمارے گھروں میں اولاد کی تربیت صحیح ہو جاتی۔ یہ اولاد جب باہر نکلتی محلے میں، پڑوس میں، تو اس کا ایک اثر پڑتا کہ فلاں ماں نے، فلاں بیٹی نے اولاد پر محنت کی ہے، جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر ان کی ماں نے محنت کی، سمجھایا، کام کی باتیں بتلائی، جھوٹ بولنے سے منع کیا کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا ہے، پڑھنے کے لیے بھیجا، قرآن حدیث کی تعلیم کے لیے بھیجا، بغداد بھیجا، وہاں مدرسے تھے، وہاں پڑھانے والے علماء کرام تھے۔ اپنے اکیلے بچے کو ماں نے اپنا دل مضبوط کر کے اور بیٹے کو روانہ کر دیا، پیسے دیے، یہ پیسے لو خرچے کے، اور پیسے ہی نہیں دیے بلکہ ایک بہت قیمتی چیز بھی دی، نصیحت، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ بیٹے جھوٹ مت بولنا، اب تم پڑھنے جا رہے ہو، علم حاصل کرنے جا رہے ہو، قرآن حدیث کی تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہو، جھوٹ مت بولنا۔ دیکھیے ایک نصیحت کا کیا اثر پڑا ہے۔ سینکڑوں اللہ کے بندے جو زندگی سے ظلم کر رہے تھے، ڈاکہ ڈال رہے تھے، لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، مال چھڑا رہے تھے، عزتیں لوٹ رہے تھے، اس ایک اللہ کے بندے اور اس بچے کی وجہ سے کہ نہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میری ماں نے منع کیا ہے، کیسے اثرات پڑے؟ قافلے کے قافلے سدھر گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ اگر آج ہماری بہن بیٹیاں اپنے گھروں میں اپنی اولاد پر محنت کریں، بٹھا کر سمجھائیں پیار محبت سے، جیسے لقمان علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے، بولنے کا انداز دیکھیے، سلیقہ دیکھیے، طریقہ دیکھیے، اس پیار محبت سے ہم نے اپنی اولاد کو آج تک نہیں سمجھایا۔ ماں کی محنت ضائع نہیں ہوتی، ماں باپ کی محنت ضائع نہیں ہوتی، رنگ لاتی ہے۔ 10 20 نہیں، 150 استاد محنت کریں کسی بچے اور بچی پر، اور ادھر ماں باپ کی محنت اپنی اولاد پر، یہ بھاری پڑ جائے گی 10 20 کے اور 150 کے مقابلے میں۔ ماں کی محنت غالب آئے گی، باپ کی محنت غالب آئے گی۔ تو توحید کا تذکرہ، رسالت کا تذکرہ شروع کریں آج سے اپنے گھروں میں۔ آخرت کا تذکرہ، ہمیں مرنا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے، کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کیا پیا، سب کا حساب دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا، حساب دینا ہے، مال کہاں خرچ کرا، حساب دینا ہے۔ جو جانتے تھے اس پر کتنا عمل کرا، حساب دینا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ایک ہے، پھر غیروں سے کیوں مانگا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا نماز پڑھنا چاہیے، پھر نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا روزہ رکھنا چاہیے، پھر روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے،
پھر پردے کا اہتمام کیوں نہیں کرا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ عزت آبرو کی حفاظت کے ساتھ ہمیں اپنے گھروں میں رہنا ہے؟ پھر تم نے بازاروں کا رخ کیوں کرا؟ باراتوں اور شادیوں کے اندر بھیڑ بھاڑ اور بے پردگی کی لائن کیوں اختیار کی؟ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے؟ یہ سوال ہوں گے اللہ کے یہاں کہ ایسا کیوں کرا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ ہم تو ان چیزوں سے باز نہیں آ رہے ہیں، بند ہی نہیں ہو رہے ہیں، آئے دن خرافات بڑھتی جا رہی ہیں۔ شادیوں میں آتش بازی، بم پٹاخے، دیوالی جو ابھی تہوار، ان کا تہوار نکلا ہے، ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں شرکت کی ہے؟ گاڑی گھوڑوں کو جو ہے دھویا ہے، ہار پھول ڈالے ہیں، مکانوں کو سجایا ہے، دکانوں کو لیپا پوتا ہے۔ کتنے کیسے مسلمان ہیں یہ کون ہے؟ ہم نے منع کرا ان کو؟ یہ آپ کی ہماری اولاد ہے، یہ آپ کے ہمارے شوہر ہیں، یہ آپ کی ہماری اولاد ہے، یہ آپ کے ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کوئی تو ہے؟ یہ کس بہن بیٹی نے فکر ہو رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیروں کی کا طریقہ، ان کی مذہب والی چیزوں میں شرکت کی جا رہی ہے۔ کیسے ایمان بچے گا؟ کلمہ کیسے بچے گا؟ توحید کیسے بچے گی؟ یہ سب کچھ ہوا ہے اور کسی کو درد نہیں ہوا اس کا کہ یہ محلوں میں، گھروں میں یہ بربادی ہوتی چلی جا رہی ہے، غیروں کا طریقہ گھستا چلا جا رہا ہے، یہود اور نصارہ کا لباس اور کلمہ زبان پہ محمد الرسول اللہ۔ واہ، آپ کون ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے؟ پھر یہ آپ کا لباس، یہ آپ کے کپڑے، یہ آپ کی شکل صورت، یہ آپ کے سر کے بال، یہ آپ کے کھانے کا طریقہ، کرسیوں پر اور کھڑے ہو کر، یہ تو محمد الرسول اللہ نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے تو کبھی کرسیوں پر نہیں کھایا، ہمارے آقا نے تو کبھی ننگے سر نہیں کھایا۔ تو کلمہ الگ جا رہا ہے ہمارا، اور ہماری زندگی کا عمل الگ جا رہا ہے۔ ایسے کلمے سے کچھ ہونے جانے کا نہیں ہے۔ جو زبان پر ہے محمد الرسول اللہ، وہی عمل ہونا چاہیے آپ کا ہمارا۔ محمد الرسول اللہ کے معنی یہ نہیں کہ ہم بلا مقصد، بلا سخت و مجبوری کے فوٹو وغیرہ بار بار کھنچواتے رہیں، بازاروں میں ڈولتی رہیں، ہم دکانداروں سے بحث کریں، بات کریں۔ یہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ یہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں، اپنے گھر کے اندر جو مستورات ہیں سمجھیں اس بات کو۔ آپ آپ کے رشتہ داروں میں جو بہن بیٹیاں ہیں ان کو سمجھائیں، آپ کچھ تو کریں، گھر بیٹھے بیٹھے ماحول تو کچھ تو بنائیں۔ یہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے، مطلب سوائے گھومنے پھرنے کے اور تھوڑا بہت کھانا وانا ناشتہ پانی گھر میں بنا لینا، بس اس کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بس دن بھر ایسے، رات بھر ایسی، مطلب وقت ضائع کرنا ہے۔ گھر میں ترتیب بنا ہے، اتنی دیر تک قرآن کی تلاوت ہوگی، اتنی دیر تک دینی کتابیں پڑھی جائیں گی، اتنی دیر تک گھر میں کلاس لگے گی پڑھنے پڑھانے کی، ماحول بنا ہے گھر کے اندر۔ تو تیسری چیز ہے آخرت کا تذکرہ۔ میں یہی عرض کر رہا تھا، ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ مر کے بے فکر ہو جائیں گے جیسے عام طور پر لوگ سمجھ رہے ہیں، اور ایمان والا بھی دیکھا دیکھی میں انہی کی طرح وہ بھی عمل کرنے لگا۔ وہ بھی کہتا، چاہے وہ زبان سے نہ کہے، لیکن وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ کیا ہے، مرنے کی بات کی چیز ہے، بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو جو کرنا ہے وہ کر لو، ابھی جو کرنا ہے وہ کر لو، بعد میں سوچیں گے۔
یہ ہم چاہے زبان سے نہ کہیں، لیکن ہمارا عمل تو یہی بتلا رہا ہے. اس لیے ہم علل اعلان سب کچھ کر رہے ہیں. نوجوان طبقہ، بچے نشے میں مبتلا ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد. یہ بچے آپ کے ہمارے ہیں، آپ کے ہمارے محلے کے ہیں، آپ کے ہمارے رشتہ داروں کے ہیں. کون آنسو بہائے گا، کون محنت کرے گا ان کے اوپر کہ اولاد ضائع ہو رہی ہے. غلط بیٹھکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات رات بھر جاگ رہے ہیں، گھنٹوں موبائل چلا رہے ہیں. کون ہے یہ؟ آپ کے ہمارے بچے، آپ کی ہماری اولاد. بیٹیاں موبائل چلا رہی، ننگے سر گھر کے اندر، بازاروں میں رشتہ داروں کے ساتھ، جن سے کہ شریعت نے پردہ کرنے کا کہا ہے، ان کے ساتھ، اسکول اور کالج کے پڑھنے والوں کے ساتھ. بہرحال کل ملا کے گھر میں جو تربیت اور ماحول شرعی اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے بننا چاہیے، وہ نہیں بن پا رہا ہے. اس اعتبار سے ماں باپ مجرم ہوں گے کہ اولاد کی صحیح دیکھ ریکھ نہیں کر پائے، اولاد کو سمجھا نہیں پائے، اولاد کی تربیت نہیں کر پائے. یہ اولاد ماں باپ کو جہنم میں لے جائے گی، کیونکہ اولاد کا حق ادا نہیں کرا. ہم نے اولاد کا حق ادا نہیں کرا، یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی. آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا اللہ کی عدالت میں، تو یہ لڑکے، یہ بچے، ہماری اولاد ہمارے خلاف کیس لگائے گی، دعویٰ کرے گی اللہ کی عدالت میں کہ یہ ہمارے ماں باپ ہیں، انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں سکھایا، توحید کیا ہے نہیں بتلایا، رسالت کیا نہیں بتلایا، قرآن کیا ہے نہیں بتلایا. کتنی بڑی تعداد ہے بچے اور بچیوں کی، اور آپ کی اور ہماری قرآن پڑھنا نہیں جانتے. ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، بہت بڑی بھول ہو رہی ہے. کسی حافظ کو بلا کر ہم نے ٹیوشن لگا لی 10-20 منٹ کے لیے، اور ہم مطمئن ہو گئے کہ ہمارے بچوں نے قرآن پڑھ لیا، ہماری بچیوں نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا. ارے قرآن تو ساری زندگی پڑھو تب بھی وہ مکمل اسے نہیں پڑھ سکتے، اور مکمل اس کے ماہر نہیں بن سکتے ہم. ساری زندگی یہ 10-20 منٹ میں اگر قرآن پڑھا جاتا، ٹیوشنوں سے قرآن کا مسئلہ حل ہوتا، تو پھر کیا بات تھی؟ پھر تو ساری دنیا قرآن پڑھی ہوئی ہوتی. ساری دنیا کے ایمان والے مرد اور عورتیں سب قرآن پڑھنا جانتے. ایک آیت بھی ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، ایک آیت کہہ رہا ہوں، پورا قرآن نہیں کہہ رہا. جو اس طرح سے ٹیوشنوں کی لائن سے ہم مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ ہماری تو بچیاں بھی پڑھی لکھی ہیں، جس سے پوچھے وہی بھائی بچوں کی تعلیم، ہاں ماشاءاللہ اردو پڑھ لیتی ہیں بچی ہماری، قرآن پڑھتی ہیں، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، سب بے فکر ہیں. کسی کو ہم نے سنوایا کہ بھائی ذرا سننا ہماری بچی کا قرآن یا ہمارے بچے کا قرآن سننا؟ غلط تو نہیں ہے؟ غلط ہو تو ہم اس کی فکر کریں صحیح کرنے کی. خود ہم نے اپنی صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، علم ترا وغیرہ، یہ صورتیں ہم نے کسی کو سنائی؟ کسی جاننے والے کو جو قرآن کا ماہر ہو، قرآن جانتا ہو، صحیح پڑھنا جانتا ہو؟ ہم مرنے کے قریب ہو گئے لیکن ہم نے آج تک صورتیں کسی کو نہیں سنائی، اتحیات نہیں سنائی، دعائے قنوت نہیں سنائی. کیسے ہماری نمازیں ہوں گی؟ دین کے بارے میں ہمیں اتنی سستی اور غفلت. بس کھانا پینا، کپڑے لتے، ہر وقت وہی دھن سوار ہے، کیا پہنے، کون سا لباس، کون سا سوٹ پہنے، کون سا میک اپ کریں، کون سے جوتے استعمال کریں، بس اس کے علاوہ کوئی دھن نہیں ہے ہماری. پیسہ ضائع کرنا، پیسہ برباد کرنا، آخرت کی دھن سوار ہو.
سادہ زندگی ہو. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخرت ہمیں اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، اس لیے اسی حساب سے ہم رہیں دنیا کے اندر تاکہ حساب دینا آسان ہو. اللہ ناراض نہ ہو جائیں، ایسے کام نہ کریں، ایسا قدم نہ اٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. اور آگے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. لقمان علیہ السلام نے تو کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. اب آگے جو آیت ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، یہاں حسنہ کا لفظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لقمان اب تم نے ایک بات کہہ دی میرے بارے میں کہ میرا خیال رکھیں، میرے ساتھ شرک نہ کریں. اب میں کہتا ہوں تمہارے بارے میں، تمہاری اولاد سے، کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. خود اللہ فرما رہے ہیں، آپ کی ہماری اولاد سے فرما رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، حسن سلوک کرنا ان کے ساتھ، ان کی خدمت کرنا، ان کا ادب احترام کرنا. دیکھیے عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق اور ماں باپ کا درجہ اور ماں باپ کا مرتبہ. پچھلی آیت میں اللہ نے اپنا تذکرہ کرا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اس کے بعد جب بات آگے بڑھی تو سب سے پہلے اس کی شروعات ماں باپ سے ہوئی. ماں باپ کو ماں باپ سمجھنا، ان کا ادب احترام کرنا. کئی جگہ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. تو ماں باپ کو ماں باپ کیسے سمجھیں گے جب ہم خود ہی اولاد کو نہیں بتلائیں گے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، ماں کی کیا حیثیت ہے، باپ کی کیا حیثیت ہے. ہم خود ہی نہیں بتلائیں گے اولاد. جب ہم نے کوئی چیز بتائی نہیں تو پھر ماں باپ اولاد پر بوجھ ہو گئے. بڑھاپے کے اندر کوئی خدمت کرنے والا نہیں رہا ان کا، کوئی ایک گلاس پانی دینے والا نہیں رہا، کوئی بیماری میں دوا کھلانے والا، کروڑ بدلنے والا، پخانہ پیشاب دھونے والا کوئی نہیں رہا. اولاد جوانی کے نشے میں مست ہے، اپنے کاروبار میں اپنے کام میں لگے ہوئے، نہ بیٹیوں کو ترس ہے نہ بیٹوں کو ہے، اور نہ کوئی نہیں ہے. کتنے واقعات ہیں ایسے جو بیمار بیچارے ترس رہے ہیں. ماں باپ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہم نے اولاد کو بتایا نہیں کہ ماں باپ کا کیا مقام، ورنہ وہ خدمت ہوتی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، جیسا کہ کرنے والوں نے کری ہے اور کر رہے ہیں، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں لے رہے ہیں. ایسی اولاد بھی ہے. وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، ثواب جاریہ کے جو کام ہیں ان میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم ایسی اولاد چھوڑیں جو ہمارے لیے دعا کرے. او ولدا صالحا يدعو له، مرنے والے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ایسی اولاد چھوڑ کر گئے کہ وہ برابر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر رہی ہے. ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، آخرت میں انہیں سکون مل رہا ہے. ایسی اولاد بنانے سے بنے گی، محنت کرنے سے ہوگی، ایسے نہیں ہوگی. جیسے ہم نے آج کل آزاد چھوڑ رکھا ہے ایسے نہیں ہوگا. جو چاہیں پہنیں، جو چاہیں کھائیں، جہاں چاہیں بیٹھیں، جہاں چاہیں جائیں، جیسے چاہے سروں پہ بال رکھیں، اللہ کے دشمنوں کا لباس پہنے، اللہ کے دشمنوں کی شکل صورت بنا. کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ کیا اسلام میں لباس نہیں ہے کیا؟ مردوں کے لیے اور بہن بیٹیوں کے لیے اسلام نے لباس نہیں بتلایا، اسلام نے کھانے کا طریقہ نہیں بتلایا، اسلام نے شادی بیاہ کا طریقہ نہیں بتلایا. کیوں غیروں کے طریقے پر کیا جاتا ہے پھر سارے کاموں کو؟ اسلامی طریقے پر کیوں نہیں کیا جاتا؟ آگے پھر لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو
یا بنی عاقب الصلاح، بیٹے نماز پڑھا کرو. کتنے پیارے الفاظ میں سمجھا رہے ہیں، اے بیٹے، اے میرے بیٹے نماز پڑھا کرو. کاش گھروں میں بہن بیٹیاں اپنی اولاد کو لے کر بیٹھتی ہیں اور شام کو کارگزاری لیتی پوری کہ بیٹے آج دن بھر میں 500 نمازیں کہاں پڑھی آپ، کون کون سی مسجد میں پڑھی. آپ آفس گئے تھے، دکان گئے تھے اور کہیں مہمانی میں گئے تھے تو آپ نے نمازوں کا کیا حل ہوا؟ کیوں نہیں پوچھتی مائیں؟ اولاد کی تربیت تو آپ کے ہمارے ذمہ ہے نا، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے نا. پھر ہم کیوں نہیں کرتے اس کام کو، اس ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھاتے ہم؟ اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں کا حق ہے، ماں کے اوپر حق ہے یہ کہ وہ اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو نیک بنائے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرے، جو بھی شکل ہو اس طرح سے محنت کرے. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ماں نے کیسی محنت کری، آج پوری دنیا میں ان کا نام چل رہا ہے. ولیوں کے ولی، سلطان الاولیاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کیسے ہو گئے؟ ماں کی محنت. ماں نے یقین بنایا، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بنایا. گھر میں فاقے ہوتے تھے، کھانے کو نہیں ملتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا کئی دنوں تک، لیکن قربان جائیے ماں ہو تو ایسی ہو. ماں کہتی بیٹے آج تو کچھ پکانے کو ہے نہیں، آج کچھ بھی نہیں پکے گا گھر میں، آج ہم سب اللہ کے مہمان. یہ تعلیم تھی گھر کے اندر، یہ ماحول تھا گھر کے اندر. تو اللہ نے ولیوں کا ولی بنا دیا. کس کو؟ جس کے گھر میں کھانے کو دانے نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے. اور آج ہمارے گھروں میں دولت کی فراوانی ہے، ڈھیر سارا غلہ کھانے پینے کا، سینکڑوں جوڑ کپڑے پہننے کے، خوب سامان، کھچا کھچ کمرہ مکان بھرا ہوا ہے، لیکن آخرت ہماری برباد، ہماری آخرت ختم. جس چیز کو آباد ہونا چاہیے وہ برباد ہو گئی، اور جس چیز میں بقدر ضرورت ہمیں حصہ لینا تھا دنیا میں، اس میں ہم نے ضرورت سے زیادہ حصہ لیا اور اپنی آخرت کو بگاڑ دیا.